ایمبیسڈر مسعود خالد صاحب، چین اور رشیا جو ہیں وہ اسٹریٹجک پارٹنرز ہیں بالکل، اور شنگھائی تعاون تنظیم کے بھی اہم رکن ہیں، پھر خطے کی دو انتہائی اہم ترین طاقتیں، بہت ہی کلوز ریلیشنز ہیں۔ ہندوستان کا رشیا میں پہنچنا، ماسکو سے خاص طور پر کہنا کہ اس تنازع میں ماسکو کوئی اپنا رول ادا کرتے، آپ کیسے دیکھتے ہیں کہ رشیا اس صورتحال کو نمبر 1 کیسے دیکھ رہا ہے، اینڈ کین رشیا پلے کوئی ایسا کردار ادا کر سکتا ہے کہ صورتحال اور کشیدگی میں کمی ہو؟ خبرات میں پڑھ رہے ہیں اس وقت لداخ میں چین اور بھارت کے درمیان تنازع جاری ہے، اور ابھی تک اس تنازع کو حل کرنے کے لیے جو ہے مختلف سفارتی کوششیں کی گئیں، لیکن ابھی تک اس کا کوئی حل نہیں نکلا۔ تنازع اپنی جگہ پہ بدستور موجود ہے، کشیدگی میں کچھ حد تک کمی آئی ہے۔ اس تنازع کا پس منظر کیا ہے اور اس کے خطے کی سیکیورٹی کے اوپر کیا اثرات پڑیں گے؟ پاکستان اس تنازع کو کیسے دیکھ رہا ہے اور دنیا کی بڑی بڑی طاقتیں اس تنازع کو کیسے دیکھ رہی ہیں؟ ماسکو کیسے دیکھ رہا ہے؟ لداخ کا معاملہ اس وقت گلوبل ہیڈ لائنز ہیں۔ آپ نے بہت اہم موضوع کا چناؤ کیا ہے آج۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو فوجی کشیدگی ہے وہ تو شاید اس میں کسی حد تک کمی آئے، کیونکہ بھارت کی دفاعی اعتبار سے چائنا کے رد عمل کے حوالے سے صلاحیت اور سیاسی ارادے کے امکانات کافی کم ہیں، لیکن میں اس کو ہائبرڈ وارفیئر کے کانٹیکس میں سمجھتا ہوں۔ ایک تو امریکہ نے سیاسی انداز میں بھارت کو اوبویسلی سپورٹ کرنے کی کوشش کی ہے، اگرچہ فیس ویلیو پہ ایک ٹویٹ آیا امریکی صدر کی جانب سے میڈیشن کے حوالے سے، لیکن اوبویسلی چونکہ ان کے تصویراتی جو رواسم ہیں نیو دہلی کے ساتھ وہ بہت قریب ہوتے جا رہے ہیں، تو میں نہیں سمجھتا کہ اس کو کوئی سنجیدگی سے بیجنگ میں لیا جائے گا۔ البتہ انہوں نے ایک قرارداد جو موو کی گئی ہے یو ایس کانگریس میں تبت کی آزادی کے حوالے سے، وہ امریکہ کی ایک انڈائریکٹ کوشش ہے چین پہ اپنا سیاسی دباؤ بڑھانے کے لیے۔ اور تیسری طرف میں یہ سمجھتا ہوں کہ ابھی حال ہی میں امریکہ نے جو تجارتی رواسم ہیں چین کے ساتھ، ان میں کافی ان کو ریویو کیا ہے، اور ان میں ہم دیکھتے ہیں کہ اکنامک اور ٹریڈ وار میں کافی ایسکلیشن نظر آتی ہے۔ تو میں فیوچر میں یہ انٹیسپیٹ کرتا ہوں، دیکھیں امریکہ ایک سال میں چائنا تقریباً $550 بلین سے زیادہ امریکہ سے کماتا ہے ایکسپورٹس کے نتیجے میں، جبکہ انڈیا بھی چائنیز ایکسپورٹ $74 بلین کی ہیں۔ تو اگر یہ دونوں ممالک چائنا کے اس سٹیپ کی اکنامک کاسٹ بڑھانا چاہیں تو وہ یہ تو کر سکتے ہیں، لیکن دفاعی اعتبار سے ان کو چیلنج کرنا، دیکھیں تینوں ممالک ایٹمی طاقتیں ہیں تو میں نہیں سمجھتا، اور ان کے میوچل سٹیکس بھی بہت زیادہ ہیں، تو اس وجہ سے اس کی کوئی ورٹیکل ایسکیلیشن بہت میں اس کے امکانات کم دیکھتا ہوں۔ جی ایمبیسڈر صاحب، دیکھیے تنازع بڑے عرصے سے چل رہا ہے اور 62 میں بہت بڑی جھڑپ ہو چکی ہے، تو جب انڈیا کو معلوم ہے کہ علاقہ ڈسپیوٹڈ ہے، اس کے باوجود وہاں پر سڑک اور ایک پل کی تعمیر جو ہے وہ اس پہ انہوں نے کام شروع کیا، جو تنازع کی بنیادی وجہ بنا، جو اس کی وجہ سے چین کی طرف سے رد عمل آیا۔ تو آخر اس ڈسپیوٹڈ ٹیریٹری میں انڈیا کے کیا اسٹریٹجک انٹرسٹ ہو سکتے ہیں، جب اسے وارننگ بار بار دی گئی تھی کہ آپ نے یہ اس متنازع علاقے میں کنسٹرکشنز نہیں کرنی، تو آپ سمجھتے ہیں چین کی جانب سے جو رد عمل آیا وہ بالکل ٹھیک تھا؟ بہت بہت شکریہ۔ دیکھیے آپ کو یاد ہوگا کہ 2017 میں اسی طرح کا ایک جو اسٹینڈ آف ہوا تھا انڈیا اور چین کے درمیان ڈوکلام میں، جی وہ کوئی تقریباً میرے خیال ہے جہاں تک مجھے یاد ہے 73-74 دن چلا تھا، اور اس کے بعد پھر وہ ڈی ایسکلیشن کی طرف گیا تھا۔ جی 2017 کے بعد ان کی ووہان میں سمٹ ہوئی، پریزیڈنٹ شی کی اور پرائم منسٹر مودی کی، اس کے بعد چنائی میں 2019 میں یہ ملے، اور یہ طے پایا کہ دونوں لیڈرز کے درمیان یہ طے پایا کہ بارڈر کے اوپر ایل سی کے اوپر ٹرینکولیٹی ول بی مینٹینڈ، ٹھیک ہے جی۔ تو ابھی اس 2 سمٹس کو 1 سال بھی نہیں گزرا، یعنی کہ ایک 2017 میں ہوئی، 2018 میں، اور اس کے بعد یہ ہماری یہ دوسری جو ہوئی چنائی والی 2019 میں، یعنی کہ ابھی سیاہی بھی خشک نہیں ہوئی، اور یہ دوبارہ بارڈر کے اوپر آپ یہ ایسکلیشن دیکھ رہے ہیں۔ تو اس میں جو سارے انالیسس
سامنے آ رہے ہیں تجزیہ کار اور اس میں اسٹریٹجک ملٹری اینالسٹ اور سفارتکار، وہی کہہ رہے ہیں کہ اس میں انڈیا نے جو اپنی یعنی کہ انہوں نے ایک دم جو فورٹیفائی کرنے کی کوشش کی ہے اور وہاں جو روڈ بنانے کی کوشش کی ہے اور وہ ایئر اسٹرپ بنانے کی کوشش کی ہے، اس کو یعنی کہ اس کے جواب میں چائنا نے وہاں پر کچھ اپنی تعداد جو ہے فوج کی بڑھائی ہے، نومیریکل اسٹرینتھ بنائی ہے اور ایکچولی دونوں سائڈ سے وہ بڑھی ہے اور یہ جھڑپیں وغیرہ ہوئی ہیں. تو اس میں جو بظاہر نظر آ رہا ہے اس میں یہ صاف نظر آ رہا ہے کہ انڈیا کی طرف سے یہ ایک جو ایک براڈر اور بگر انڈرسٹینڈنگ ہوئی تھی اس کی خلاف ورزی ہوئی. سید محمد علی صاحب یہ بتائیے کہ آپ دیکھتے ہیں کہ جو خاص طور پر امریکی صدر کی جانب سے میسج آیا مساحلت کا، اور آپ دیکھتے ہیں اس میں کچھ سنسیئرٹی ہے، اور جس طرح کہ آپ پہلے خود کہہ چکے ہیں کہ ادھر سے واشنگٹن مساحلت کے بھی آفر کرتا ہے لیکن اینٹی چائنا سٹیپس بھی وہ لیتا ہے، تبت کی ریکگنیشن کے لیے بل بھی موو ہوتے ہیں. تو یہ امریکہ کی جانب سے جو مساحلت کی جو آفر ہے یہ کوئی کارگر ہو سکتی ہے، چونکہ ایشو تو بہت گمبھیر ہے. دلچسپ بات یہ ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ اس آفر کو نیو دہلی اور بیجنگ دونوں غیر حقیقت پسندانہ سمجھیں گے فار ڈفرینٹ ریزنس. بیجنگ obviously has no incentive to take it seriously, especially جب کہ امریکہ اور بھارت تصویراتی اعتبار سے بہت قریب آتے جا رہے ہیں. ایک تو یہ اسپیکٹ ہے، اور دوسری بات جب وہ مصالحت کی بات کرتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں جو بھارتی سیاسی قیادت ہے اور جو فوجی قیادت ہے ان کے لیے یہ بڑی ڈس اپوائنٹمنٹ کی بات ہے کہ ان کا ایک میجر اسٹریٹجک الائی چین پہ دباؤ ڈالنے کے بجائے یا ان سے ہمدردی اور سپورٹ ایکسپریس کرنے کے بجائے مصالحت کی بات کر رہا ہے. تو اگر آپ کا ایک الائی آپ کو سپورٹ نہیں کر رہا اور نیوٹرلٹی شو کر رہا ہے تو دس شوڈ آئی ہوپ اینڈ آئی ایکسپیکٹ کہ دونوں کے درمیان ایک سیریس ڈیفیسٹ آف ٹرسٹ ڈیولپ ہوگا، اینڈ اٹ از اے لٹمس ٹیسٹ آف دا ایشیا پیسفک اسٹریٹجی فار آف دا یو ایس. کہ دیکھیے اگر یہ ایک چھوٹی سی ایک ٹیکٹیکل لیول کی ایسکیلیشن ہے اور اس کے اندر بھی نہ تو بھارتی افواج اور سیاسی قیادت نے یہ پولیٹیکل ول اور کیپیبلٹی شو کی ہے کہ وہ چائنا کے خلاف کوئی اہم قدم اٹھا سکتے ہیں، کوئی سبسٹینٹیو اسٹیپ لے سکتے ہیں، تو یہ واشنگٹن اور بیلٹ وے کے اندر بھی لوگوں کو سوچنے پہ مجبور کریں گے کہ کیا کتنا اپنی سیکیورٹی انٹرسٹ کو بھارت اسٹیک پہ لگائے گا امریکی مفادات کے لیے استعمال ہونے کے لیے. اور دوسری جانب بھارت کے اندر بھی جو اسٹریٹجسٹ ہیں، جو پولیٹیکل لیڈر ہیں، جو فوج ہے، وہ اس بات کے پہ نظر ثانی پہ مجبور ہو جائیں گے کہ کیا امریکہ ہمیں استعمال کرنا چاہ رہا ہے لیکن ہمیں تو وہ سپورٹ ڈپلومیٹک لیول پہ بھی کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، تو فوجی طور پہ وہ کیا کریں گے. جی امبیسڈر مسعود خالد صاحب یہ بتائیے کہ پریزیڈنٹ شی نے کہا تھا کہ وہ جلدی ایسے علاقے جن پر چین کا دعویٰ ہے وہ واپس لے لیں گے. کیا چین بھارت کی فوجی جو ہٹ درمی ہے اسی کے اوپر، لداخ کے تنازع کے اوپر، اس کو وہ برداشت کریں گے یا اس کو وہ ختم کریں گے؟ چین، سوال یہ ہے کہ آئندہ آنے والے دنوں میں چین کی طرف سے جو ریئیکشن ہے وہ فوجی وہ مزید سخت ہوگا یا اس کے اوپر کوئی لچک دکھائی جائے گی، جبکہ چینی قیادت یہ کہہ چکی ہے کہ ہم اپنے جغرافیائی علاقے کے اوپر جو جغرافیکل ٹیریٹری ہے اس کے اوپر کوئی کمپرومائز نہیں کریں گے. جی بالکل آپ نے صحیح فرمایا. دیکھیے چین کی بڑی کلیئر پالیسی ہے، جہاں تک ان کے ٹیریٹوریل کلیمز ہیں یا جو اس قسم کے تنازعات ہیں اس میں چین بڑا ایک فرم سٹینڈ لیتا ہے، کوئی لچک نہیں، کوئی لچک نہیں ہوتی. ابھی بھی چند دن پہلے، غالباً 3 یا 4 دن پہلے، پریزیڈنٹ شی نے اپنی فوج کو پوری طرح تیار رہنے کا حکم دیا. ٹھیک ہے جی. اس دفعہ یہ لگ رہا ہے کہ چینی سائڈ جو ہے وہ فرسٹریشن کا شکار بھی ہے، ان دا سینس کہ جو ان کے بارڈر نیگوسیشنز ہوتے رہے ہیں انڈیا کے ساتھ، اس پہ ان میں انڈیا نے بالکل کوئی لچک نہیں دکھائی اور اس پہ کوئی پیش رفت ہوتی ہوئی نظر نہیں آئی. غالباً 22 یا 23 راؤنڈز جہاں تک مجھے یاد ہے ہو چکے ہیں ڈائلاگ کے ہو. جی ہاں، لیکن اس پہ کوئی بریک تھرو نہیں ہے، کوئی ہیڈ وے نہیں ہے. تو اور یعنی کہ ہیڈ وے ایک طرف نہیں ہے اور دوسری طرف یہ کہ اس قسم کی جو ہے آپ نے دیکھا کہ انہوں نے خلاف ورزی کی، ایک انڈرسٹینڈنگ جو بڑی انڈرسٹینڈنگ تھی لیڈرز کے درمیان،
اور انڈیا نے بلکہ اشتعال انگیزی میں سمجھتا ہوں. چین جو ہے جی، چین کی پالیسی کو سمجھنے کے لیے بڑا ضروری ہے کہ چین جنرلی بڑا تحمل سے کام لیتا ہے، اور چینی فور پلاننگ کرتے ہیں، فارورڈ پلاننگ کرتے ہیں، اور سوچ سمجھ کے یہ ان کو یہ پتہ ہے کہ انڈیا جو ہے وہ ایک بڑا نیبر ہے، اور چین نے یہ سنسیئر کوشش کی ہے کہ انڈیا کے ساتھ ان کے تعلقات جو ہیں بہتری کی طرف جائیں، لیکن انڈیا کی طرف سے اس قسم کا جواب نہیں آیا. اور اس کی وجہ جو ہے، مین وجہ یہ ہے کہ ان کے تعلقات میں ایک جس کو میں کہتا ہوں کہ ایک ڈیپ مسٹرسٹ ہے. ڈیپ مسٹرسٹ، جی ہاں، ڈیپ مسٹرسٹ ہے. اور یہ جو اعتماد کا فقدان ہے، بہت اعتماد کا فقدان ہے. اور یہ چیزیں جو ہیں جو آپ دیکھتے ہیں دوکلام اور اب جو یہ ہو رہا ہے، یہ اس چیز کی ایک بڑی کلیئر ریفلیکشن ہے، مینیفیسٹیشن. تو اب یہ کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ چین جو ہے وہ ابھی جو خبریں آ رہی ہیں وہ یہ کہ دونوں سائڈز ڈپلومیٹکلی انگیجڈ ہیں اور بات چیت چل رہی ہے. لیکن میرا خیال یہ ہے کہ چین اس پہ اپنے موقف پہ سختی سے کاربند رہے گا، کیونکہ یہ ایک فرام دی بگر سیکیورٹی پوائنٹ آف ویو اینڈ اسٹریٹجک پوائنٹ آف ویو، جو لداخ میں جو انڈیا نے ابھی اسٹیٹس چینج کیا، آپ کو پتہ ہے اگست کا جو انہوں نے اسٹیپ لیا تھا کشمیر کا، تو ایڈمنسٹریٹو اسٹیپ، جی ایڈمنسٹریٹو اسٹیپ، تو وہ امپلیکیشنز جو ہیں، اس کی امپلیکیشنز لانگ ٹرم امپلیکیشنز بھی چائنا کے سامنے ہیں. سامنے ہیں.